بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جن موضوعات پر ہم بات کریں گے اس میں پاکستان جو آئی ایم ایف کے پاس جا رہا ہے، یہ ایک ایسا ایشو ہے جو آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست پر بھی اثر انداز ہوگا اور پاکستان کے عوام کے لیے بھی یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور کروشل چیز ہوگی۔ یہ ہم پہلے ہی آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ باقاعدہ ایک رپورٹ ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہونے والا ہے اس کے نتیجے میں پاکستان میں مہنگائی زیادہ ہوگی۔ آئی ایم ایف پاکستان کو کوئی ریلیف نہیں دے گا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آئی ایم ایف ایک پولیٹیکل یہ پروگرام ہوتا ہے، امریکہ اس کو کنٹرول کرتا ہے اور بہت سارے جو دوسرے اس کے جو ممالک جو جنہیں ہم ڈونر کنٹری کہتے ہیں، ان کا جو سیاسی ایجنڈا ہے، جو ملک ان ایجنڈوں کی تکمیل کرتا ہے، اس کو یہ آسان اقساط پر یہ قرضہ دیا جاتا ہے اور پیسے بھی اسی کو دیے جاتے ہیں۔ اور جو ممالک امریکہ اور ویسٹ کی جو پالیسیز ہیں ان کے پاس نہیں جاتے، ان کو ٹو نہیں کرتے، تو ان کے لیے یہاں پر سے ہمیشہ انکار ہوتا ہے۔ اور اس وقت جو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ہیں، کوئی بھی اچھا پیکج ہم امریکہ سے نہیں لے سکتے۔ امریکی اراکین کانگریس کے اراکین نے خط بھی لکھا اپنے سیکرٹری فائنانس کو کہ میک شور وہ کریں کہ آئی ایم ایف پاکستان کو کوئی قرضہ نہ دے۔ اور ابھی جب اسد عمر صاحب تھے وہاں پر واشنگٹن میں، تو بالکل آئی ایم ایف کے نہ سربراہ نے ان سے ملاقات کی اور نہ ہی امریکہ کے سیکرٹری فائنانس نے ان سے ملاقات کی، اور جو پیکج مل رہا ہے اس میں جو شرائط ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان میں مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ اب سوال بڑا یہ ہے کہ شروع میں عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ نہیں جائیں گے آئی ایم ایف، تو پھر کیسے یہ فیصلہ ہوا کہ وہ آئی ایم ایف چلے جائیں گے؟ کس نے ان کو انفلوئنس کیا؟ یہ جاننا نہایت ضروری ہے عمران خان صاحب کے لیے بھی، اور جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کو بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ، یہ جو یو ٹرن اگر عمران خان صاحب نے لیا ہے تو کون لوگ ہیں جنہوں نے ان کو کمپیل کیا، ان کو کنونس کیا۔ تو یہ جو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ویسٹرن ممالک ہیں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، یہ ہر جگہوں پر ہر جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں ان کے لیے کام کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اس وقت جو پاکستان کی جو اکنامک ایڈوائزری کونسل ہے، آپ ذرا اس پر نظر ڈالیں تو اس میں جو لوگ اس وقت ہیں، یہ 18 ممبر ایڈوائزری کونسل ہے۔ اس میں ڈاکٹر فرخ اقبال ہیں، ڈاکٹر اشفاق حسین ہیں، ڈاکٹر اعجاز نبی ہیں، ڈاکٹر عابد قیوم ہیں، ڈاکٹر اسد زمان ہیں، ڈاکٹر نوید حامد ہیں، سید سلیم رضا، یعنی ایک پوری لسٹ ہے۔ اچھا، اب جو ہمیں ذرائع نے بتایا کہ بنیادی طور پر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کو 4 لوگ ہیں جو اس کو بیسیکلی یہ ڈاکٹر عشرت حسین، جن کو لگایا ہے جناب عمران خان صاحب نے، جو ریفارمز کی جا رہی ہیں، جو کمیٹی بنائی ہے، اس کا ہیڈ بنایا۔ اس پورا جو گینگ ہے جس نے عمران خان صاحب کو کمپیل کیا کہ وہ آئی ایم ایف کی طرف ضرور جائیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ورلڈ بینک میں کام کرتے رہے ہیں، جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں کام کرتے رہے ہیں، جو آئی ایم ایف میں کام کرتے رہے ہیں، اور اب ریٹائر ہونے کے بعد بھی ان کی جو پالیسیز ہیں ان کو عمل درآمد کرانے کے لیے یہ کوشاں ہیں۔ اور جو سرکاری لوگ ہیں جو بنیادی طور پر اس میں دیکھیں، ایک ڈاکٹر عشرت حسین اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور رزاق داؤد صاحب اس کے ساتھ ہیں، اسد عمر صاحب اس کے ساتھ ہیں، اور خسرو بختیار۔ یہ جو 4 لوگ ہیں یہ بنیادی طور پر یہ پولیٹیکل لوگ ہیں جو تمام جنہوں نے یہ کیمپیننگ کی ہے کہ عمران خان صاحب بالکل چلے جائیں آئی ایم ایف کی طرف۔ میں پھر وہ نام لے دیتا ہوں۔ عشرت حسین صاحب اس پورے گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں، رزاق داؤد صاحب اکنامک ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر، اسد عمر صاحب جو منسٹر ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ رزاق داؤد کی جو کمپنی اینگرو ہے، اسد عمر صاحب اس کے پاکستان کے چیف ایگزیکٹو رہے ہیں، پہلے 50-60 لاکھ روپے تنخواہ لیتے رہے ہیں اور چھوڑ کے آئے ہیں وہ سارا اپنا وہ سلسلہ عمران خان صاحب کے ساتھ، اور خسرو بختیار جو منسٹر فار پلاننگ ہے۔ اچھا، اب جو اکنامک ایڈوائزری کونسل میں خاص طور پر جو لوگ سرگرم عمل ہیں، اس میں جناب نوید حامد صاحب، جناب اعجاز نبیل صاحب، فرخ اقبال صاحب، اور بورڈ آف انویسٹمنٹ میں ہیں ہارون شریف صاحب۔ یہ اس کے علاوہ 5-6-7 اور لوگ بھی ہیں۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں کام کرتے رہے ہیں، اور یہاں پر ہمیں جاننے والے یہ بتاتے ہیں کہ اب جیسے ہارون شریف صاحب بورڈ آف انویسٹمنٹ میں ہیں، یہ ان کا بنیادی جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ جو چائنا پاکستان میں سی پیک میں جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے اس کو رکوایا جائے۔ یہ لوگ
IMF کی طرف عمران خان کو لے کے گئے ہیں، کمپیل کر کے لے کے گئے ہیں، ان کو کنونس کر کے لے کے گئے ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. یہ جو ساری پالیسی بنانے والے یہی لوگ ہیں، ان کا کوئی نظریات سے تعلق نہیں تحریک انصاف کی. اور عمران خان صاحب کہتے ہیں مہاتیر محمد میرے لیڈر ہیں، لیکن مہاتیر محمد نے اپنے ملک میں IMF سے اعلان کیا تھا خاتمے کا اپنے تعلقات کا. لوگ کہتے تھے، IMF بھی بڑی رونق سے بات کر رہا تھا، لیکن لیٹ 90s میں جناب مہاتیر محمد نے ریفیوز کیا IMF کو، اور پھر 6 سال کے بعد IMF نے گھٹنے ٹیکے اور وہ واپس گیا ملیشیا کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی پالیسیز ٹھیک تھیں. تو ابھی بھی پاکستان میں عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ تھے، ابھی بھی لوگ ہیں، اور وہ کوئی بھی رuthless پروگرام بھی اگر ہوتا، لوگ مشکلیں اٹھانے کے لیے بھی تیار تھے. لیکن بڑے طریقے سے واردات ڈالی ہے امریکہ نے. وہ ایک ایسا پیکج دینے کے لیے پر تول رہے ہیں، اور یہ جو سارے جس سے پاکستان کے لوگوں کی جو تکالیف ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور پاکستان کی اکانومی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ سارے لوگ جو اس وقت اکنامک ایڈوائزری کونسل میں ہیں، یہ پرانے IMF کے لوگ ہیں، پرانے ورلڈ بینک کے لوگ ہیں، پرانے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے لوگ ہیں، اور یہاں پر بیٹھ کر یہ انہوں نے متاثر کیا عمران خان کی سوچ کو، اور ان کو کنونس کر کے لے کے گئے ہیں. صرف ڈاکٹر اشفاق حسین وہ واحد اکانومسٹ تھے جنہوں نے اس کو اپوز کیا تھا. اس کے علاوہ شاہد جاوید برقی جو رہے ہیں انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز میں، ان کا بڑا کیریئر ہے، انہوں نے بھی عمران خان صاحب سے یہ کہا تھا کہ آپ نے IMF کے پاس نہیں جانا. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں یہ لوگ ہیں جن کا عمران خان صاحب کی نظریات سے، تحریک انصاف کے نظریات سے کوئی تعلق نہیں. یہ مجبور کر کے لے گئے ہیں، اور اگر یہ اسی طرح حاوی رہے یہ لوگ، اور اگر ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں اور چلے گئے، تو جو CPEC ہے اس پر عمل درآمد بہت مشکل ہوگا. اور یہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ چائنا کا کوئی بھی منصوبہ جو ہے اس کو انویسٹمنٹ کا کامیاب نہیں ہونے دیں.